بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم سامعین، کتاب الفتن سے درس کا آغاز ہو رہا اور کتاب الفتن میں ان تمام فتنوں کا تذکرہ جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک یہ فتنے رونما نہ ہو جائیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور ان سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے. بہرحال فتنتن کی جمع فتنن ہے، جس طریقے سے محنتن کی جمع محن آتی ہے. فتنے کے مختلف معنی ہیں، مثلا آزمائش، امتحان، ابتلا، اور کسی چیز کو پسند کرنا اور اس پر فریفتہ ہونا. نیز لوگوں کی رائے میں اختلاف پر بھی فتنے کا اطلاق ہوتا ہے. واضح رہے کہ مشکات کا وہ حصہ جو یہاں سے شروع ہو کر آخر تک ہے، اس کو مؤلف نے کتاب الفتن کا نام دیا ہے اور اس کے ضمن میں مختلف ابواب قائم کیے ہیں. بظاہر اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، خصوصاً فضائل و مناقب کے ابواب کو کتاب الفتن میں شامل کرنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی. اگر یہ کہا جائے کہ ان ابواب میں جن مقدس ہستیوں یعنی ذات رسالت اور خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں، ہم ان کی عظمت و برتری اور بزرگی کا اعتقاد رکھنے کے مکلف اور اس اعتقاد کو اپنے عمل سے ثابت کرنے کے امتحان و آزمائش میں مبتلا ہیں. نیز ان کی ذات کی گرویدہ اور ان پر فریفتہ ہیں، اور اس اعتبار سے ان ابواب کو کتاب الفتن میں شامل کیا گیا ہے. تو یہ بات بھی کچھ زیادہ قرین حقیقت معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اس اعتبار کو ملحوظ رکھا جائے تو پوری کتاب میں جو کچھ منقول و مذکور ہے وہ سب اسی قبیل سے ہے، اور اس صورت میں محض کتاب الفتن کی تخصیص لا حاصل ہوگی. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس موقع پر مؤلف مشکات کے ذہن میں کیا بات تھی اور انہوں نے کن وجوہ کی بنا پر یہاں سے کتاب کے آخر تک کے حصے کو کتاب الفتن کا نام دیا ہے. الفصل الأول عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. متفق علیہ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، جیسا کہ بعض خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. پس از قسم فتنہ جو چیزیں اس وقت یعنی زمانہ نبوی سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والی تھی، ان سب کو ذکر فرمایا اور ان میں سے کوئی چیز بیان کرنے سے نہیں چھوڑی. ان باتوں کو یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا اور جو بھولنے والے تھے وہ بھول گئے. میرے یہ صحابہ اس کو جانتے ہیں کہ آپ نے اس دن اپنے خطبے میں قیامت تک ظاہر ہونے والے فتنوں کا ذکر فرمایا تھا. قد نسیتہ، میں بھی اسے بھول گیا. فأراہ، تو میں اسے دیکھتا ہوں. فأذکرہ، تو مجھے یاد آ جاتا ہے. کما یذکر الرجل وجہ الرجل، جیسا کہ ایک شخص کو دوسرے شخص کا چہرہ یاد آ جاتا ہے. اذا غاب عنہ، جب وہ اس سے غائب ہوتا ہے. ثم اذا رآہ، پھر جب اسے دیکھتا ہے. عرفہ، تو اسے پہچان لیتا ہے. اس حدیث میں حضرت حذیفہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فتنوں کی طرف رہنمائی فرمائی. بہت سے لوگوں نے اسے بھلا دیا اور بہت سے لوگوں نے یاد رکھا. میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جو ان باتوں کو پوری طرح یاد نہ رکھ سکے ہیں.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی تھی اور جن باتوں کو میں بھول گیا تھا، اگر ان میں سے کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو میں اسے دیکھ کر اپنا حافظہ تیز کر لیتا ہوں۔ جس طرح کہ جب کسی غائب شخص کا چہرہ نظر آتا ہے تو وہ چہرہ دیکھ کر اس شخص کو پہچان لیتا ہے، تو میں بھی فوراً پہچان لیتا ہوں یہ وہی فتنہ ہے جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا۔